وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے، ان کے کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ درج ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ اگر مسلمان جس طرح سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں آ کر کے پہنچتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اگر یہ فجر کی نماز میں آ کر کے مسجد کے اندر پہنچنے لگے تو دنیا کی کوئی ہستی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی ان کے سامنے آ کر کے اپنے سینوں کو تان کر کے دکھا نہیں سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ باپ ہیں تو آپ سے آپ کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کی بیٹی کس سے بات کیا کرتی تھی، آپ کی بیٹی کس سے چیٹ کیا کرتی تھی، آپ کا بیٹا کس سے بات کیا کرتا تھا، آپ کا بیٹا کس سے چیٹ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے، جیسا کہ نبی نے اس حدیث کے اندر کہہ دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے، بچوں پر نگرانی نہیں رکھیں گے، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی اور بڑائی اس ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا بلکہ کائنات کے ہر چپے چپے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے ہم تمام لوگوں کو اس سرزمین پر بھیجا، اس مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے واضح کر دیا، بتا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سرزمین پر رہ کر کے ہمیں کس کے مطابق چلنا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم کو بتا دیا۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی ہے، آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ہمیں سیدھا کرنا ہے، صحیح معاشرہ بنانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، انہی باتوں کو لے کر کے آج میں آپ کے سامنے مختصراً گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام باتوں کو ہمیں اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اس سرزمین کے اوپر جب بھی ظلم و زیادتی پیدا ہوتی ہے، جب بھی اس روئے زمین پر ظلم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ خود بخود بگڑ جاتا ہے اور اس معاشرے سے چین و سکون اور جو آرام ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اور معاشرے کے بگڑنے کی کئی وجہ ہے۔
ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کارنامے کی وجہ سے انسان معاشرے کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو، چین و سکون کو چھین لیتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی سماج جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ رعد میں باقاعدہ یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو، کسی بھی قوم کے کردار کو اللہ رب العالمین اس وقت چینج نہیں کرتا ہے، اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، ہم شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں، اپنے حالت کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک قوم اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش کرے گی، جب ایک قوم اپنے حالت کو چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین اس کی حالت کو بدل سکتا ہے اور اس کی حالت کو اللہ رب العالمین تبدیل کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ حجاج بن یوسف سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے بے شمار علماء کرام کو، جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان سارے علماء کرام کو اس حجاج بن یوسف نے قتل کروا دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے، جو لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان لوگوں کو بھی اس نے قتل کروانے کی کوشش کی اور کافی لوگوں کو اس نے قتل بھی کرا دیا۔ جب اس بات کے بارے میں صحابی رسول اس دور میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، حضرت انس کے سامنے سوال رکھا گیا، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اتنا بڑا ظالم انسان جو بڑے بڑے علماء کرام کو قتل کروا رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کرنے والا انسان جو بڑے بڑے عابدوں کو، عبادت کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا میرے بھائی اور دوستو، وہ سننے کی ضرورت ہے۔ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک موجود تھے، انہوں نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبکم، کہ حجاج جیسا ظالم بادشاہ، حجاج جیسا ظلم کرنے والا بادشاہ جو آج ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، جو آج ہمارا حاکم بنا کر کے ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، ہمارے اوپر بادشاہت کر رہا ہے، اے لوگوں کیا کبھی تم لوگوں نے سوچا کہ آخر یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جس کی پاداش میں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ظالم بادشاہ آج معاشرے پر، سماج پر مسلط کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سماج کا چین و سکون، معاشرے کا چین و سکون بالکل چھن چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو جب معاشرے کے اندر لوگ، سماج کے اندر لوگ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شریعت اسلامیہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے لوگوں سے بیان کر دیا تھا
کہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ آج تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہے، تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، اپنے ہندوستان کا جائزہ لیجئے کہ آج جو ظلم کرنے والا بادشاہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، آج طرح طرح کے قوانین کو جو ہمارے اوپر لا کر کے تھوپ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا؟ کیا غور و فکر کیا؟ کیا کبھی اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی کہ آخر کیوں اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے کے اوپر آ رہی ہیں اور مسلم قوموں کو ستایا جا رہا ہے، مسلم قوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ کبھی سوچئے، بیٹھ جائیے کمرے کے اندر، رات کی تاریکی میں اپنے روم کے اندر بیٹھ کر کے سوچئے، تب جا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے گناہ نے ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا رہتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہم شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، ہمارا کردار شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو عمل کے میدان میں کوسوں دور رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف لیبل لگانے سے کام نہیں چلنے والا ہے، جب تک کہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، معاشرے کا امن و سکون چھنتا رہے گا، سماج کا امن و سکون چھنتا رہے گا، سوسائٹی کا امن و سکون چھنتا رہے گا، اور ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ آئیے میرے بھائی اور دوستو، دیکھتے ہیں چند وجہوں کو کہ کون سی وجہ ہیں جس کی بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں چند منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ تو اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ، یعنی معاشرے کے بگڑنے کی وجہ اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اس کی سب سے پہلے وجہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر توحید کا عقیدہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے بے شمار لوگ، بلکہ اربوں خرب لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرک و بدعات کا ماحول پایا جاتا ہے۔ ان کے گھروں کا جائزہ لیا جائے، ان کے گھر کا دورہ کیا جائے، ان کے گھر میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں شرک و بدعات پایا جاتا ہے، یعنی توحید کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک طرف تو اپنا نام رکھ رہے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد العظیم ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی نام ہیں سب نام رکھ رہے ہیں، لیکن عقیدہ کے میدان میں بالکل کوسوں دور ہیں۔ تو شرک و بدعات جس قوم کے اندر پایا جائے گا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر امن و سکون نہیں رہے گا۔ لیکن جو ہی کسی معاشرے سے شرک و بدعات دور ہو جائے گا، شرک و بدعات کو دور کر کے عقید توحید پر چلنے لگیں گے، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے لگیں گے، ایک اللہ کو بیماری میں، پریشانی میں پکاریں گے، ایک اللہ کو مصیبت کے وقت پکارنے کی کوشش کریں گے، تو یقینی طور پر میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس معاشرے کی پریشانیوں کو ٹال دے گا، اس معاشرے کو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر معاشرہ بنا دے گا، بہتر سے بہتر سماج بنا دے گا، بہتر سے بہتر سوسائٹی بنا دے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ شرک و بدعات اگر کسی کے گھر میں پایا جا رہا ہے، کسی کے گھر کے اندر شرک و بدعات کی بو پائی جاتی ہے،
تو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، یقینی طور پر معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، معاشرے کے اندر سکون آ جائے گا، اور معاشرہ اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی بات کو لے کر کے، شرک و بدعات کو لے کر کے صحابہ کرام کے دل کے اندر کتنا زیادہ ڈر پایا جاتا تھا۔ ایک آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا بظلم۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے سوال کرنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کریمہ کا میننگ کیا ہے، اس آیت کریمہ کا جو ہے مفہوم کیا ہے، اس کو ذرا میرے سامنے بیان کر دیجئے۔ اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام، اس آیت کریمہ سے مراد شرک ہے، شرک ہے، اور اس کے دلیل کے طور پر سورہ لقمان کی وہ آیت کریمہ لا کر کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک انتہائی بھیانک جرم ہے، انتہائی بھیانک گناہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس مالک حقیقی نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس مالک حقیقی کے رزق کو ہم اس سرزمین پر رہ کر کے کھاتے ہیں، جس مالک حقیقی نے ہمیں چلنے پھرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، جس مالک حقیقی نے ہمیں بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، جس مالک حقیقی نے ہمیں صحت و تندرستی دے رکھی ہے، اگر ہم اس مالک حقیقی کی عبادت نہیں کریں گے تو کیا وہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ ضرور ناراض ہوگا۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکیں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے ناراض ہوگی، اور جب ناراض اللہ رب العالمین ہوگا تو معاشرے کے امن و سکون کو چھین لے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرہ دن بدن بگڑتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، شرک سے دور رہیں گے، میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اس معاشرے کو چین و سکون کی زندگی عطا کرے گا، اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے گا، اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا کر کے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین مکلف کر دے گا۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ شرک و بدعات جب ہم اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے دور کریں گے تو ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اور اس معاشرے کی دوسری بگڑنے کی دوسری وجہ کیا ہے اور کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سماج کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے، سماج کے اندر جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اس فساد کو اور اس بگاڑ کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب وہ فساد چاہے قتل و غارت گری کے طور پر ہو، کسی کو کوئی قتل کر رہا ہو اس طرح کا فساد ہو، یا کسی کے گھر میں جا کر کے کوئی چوری کر رہا ہو، کسی کے مال کو ہڑپ کر رہا ہو، یہ بھی فساد کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، سامان خریدنے کے لیے کوئی جاتا ہے، اس کو سامان 1 kg نہ دے کر کے 900 گرام دیتا ہے، تو یہ بھی فساد کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کمی آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے۔ جب ہم کوئی سامان تولتے ہیں، کوئی سامان ناپتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں، زیادہ نہیں دیتے ہیں یا برابر نہیں دیتے ہیں۔ 1 کلو اگر تولتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ تو معاشرے کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے سامان کے تولنے میں کمی کر دیا ہے۔ آج ہم کوئی سامان دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں، تو یقینی طور پر معاشرہ وہ بگڑتا رہے گا، اور اس کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کے قانون پر عمل کریں گے۔ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ اٹھائیے قرآن، پڑھیے قرآن،
قرآن کریم کے تفسیر کو پڑھیے، قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کس بات کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہی سوال کر رہا ہے نا کہ جب تم کسی کو کوئی سامان تول کر کے دو، کسی کو کوئی سامان ناپ کر کے دو، تو برابر سرابر دینے کی کوشش کرو، کمی نہ کرو۔ کمی اگر کرو گے تو تباہی اور بربادی معاشرے کے اندر آئے گی، کمی اگر کرو گے تو تم کو ذلت کی زندگی اس سرزمین کے اوپر رہ کر گزارنا پڑے گا۔ اگر تم ناپ تول میں کمی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے چین و سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ اگر تم مال کے تولنے میں کمی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے اوپر طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، تمہارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے ناپ تول کو صحیح کریں۔ یقینی طور پر ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرے کی طرح سے بن جائے گا، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے گی۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سرزمین پر رہ کر کے فساد نہیں برپا کرنا ہے۔ فساد میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے حقوق کو نہیں مارنا ہے، کسی کے حق کو نہیں مارنا ہے، جو جس کا حق ہے اس حق کو اس تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے آج ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے باپ ایسے مل جائیں گے جو اپنے بچے کے حقوق کو برابر دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کسی بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بچے سے کسی بات کو لے کر کے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس بچے کو کم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اس طرح کا فساد اگر کرو گے، یعنی اس طرح کی ناانصافی کرو گے، تو بروز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے تو جواب دینا پڑے گا، اور معاشرے کا، گھر کا جو امن و سکون ہوتا ہے وہ امن و سکون بالکل چھن جائے گا۔ تو اصلاح آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، معاشرے کو اسی وقت سدھار سکتے ہیں جب آپ ہر انسان کے حق کو اسی کے مطابق دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ اہم پوائنٹ ہیں جس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھاتے رہیے۔ یقینی طور پر معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا، سماج بہترین سماج بن جائے گا، سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے گی۔ اور اسی طرح سے فساد میں سے یہ بھی آتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اپنے منہ سے بول کر کے کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے۔ آج ایک مسلمان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ایسی باتوں کو اپنی زبان سے بولتا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کر کے بولتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے، اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائے، اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں ڈالے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کسی شخص کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو فساد کے اندر یہ بھی آتا ہے اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ رہے گا۔ ہم کسی کو بھی اپنی طرف بلائیں گے، اپنی طرف دعوت دیں گے، ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ یہ فلاں آدمی بہت ہی اچھے انداز میں بات کرتا ہے، اس کا طریقہ بہت بہتر ہے، یہ بہت ہی پیار سے بولتا ہے، آپ سے جڑ کر کے رہے گا۔ اور آپ سے جب جڑ کر کے رہے گا، اپنے رشتے کو آپ سے مضبوط کرے گا، تو یقین مانیے ایسا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ہر دکھ درد میں وہ آپ کے شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اصلاح معاشرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو دور کر کے جو زبان سے غلط باتوں کو بولتے ہیں، زبان کو ٹیڑھا استعمال کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائے گا اور معاشرے کی، سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سماج کے بگڑنے کی، معاشرے کی بگڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بے نمازیوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے۔
نمازیوں کی تعداد کم پائی جاتی ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج وجہ یہ ہے دیکھا جائے مسجدوں کے اندر تو 5 وقت کی نماز کو لے کر کے بہت ہی کم لوگ مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس امت کی تقریباً 80% آبادی ایسی ہے جو نماز سے دور ہے، صرف 10-20 لوگ ہیں جو نماز میں موجود رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم بے نمازی رہیں گے، اتنی لمبی تعداد میں لوگ بے نمازی رہیں گے، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ معاشرہ بگڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اس معاشرے کے اندر برائی پائی جائے گی، اس معاشرے کے اندر زناکاری بدکاری پائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کو برائی سے محفوظ رکھے گی۔ خود اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں 21واں پارہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز یہ بے حیائی اور فحش چیزوں سے روک کر کے رکھتی ہے۔ ایک نمازی آدمی وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ ایک نمازی آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، جب بھی اس کے سامنے کوئی غلط چیز رہے گا یا غلط وہ ارادہ کرے گا، اپنی نماز کو سامنے رکھ دے گا، یا اس کی نماز اس کے سامنے آ کر کے اس کو روک دے گی کہ اے میرے بھائی، اے فلاں صاحب، تو 5 وقتہ نمازی ہے، تو نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اگر تو اس طرح کی برائی کرے گا تیری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تیری ساری نیکیاں سب ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ وہ نماز آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس انسان کو برائی سے بچا لے گا۔ تو نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے، ان کے کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ درج ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ اگر مسلمان جس طرح سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں آ کر کے پہنچتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اگر یہ فجر کی نماز میں آ کر کے مسجد کے اندر پہنچنے لگے تو دنیا کی کوئی ہستی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی ان کے سامنے آ کر کے اپنے سینوں کو تان کر کے دکھا نہیں سکتا ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اور خود ابوالکلام آزاد جو اسی ہندوستان کے ہیں، جنہوں نے یہ بہت پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اگر مسلمان نماز کی پابندی کرتے رہ گئے تو یقینی طور پر دنیا کی کوئی ہستی ان کو ہلا نہیں سکتی ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم روتے ہیں، آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم نماز کی پابندی کرنے لگو، اگر تم 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے حاضر ہو کر کے پڑھنے لگو، ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اٹھاؤ سورہ نور میں اللہ رب العالمین 18ویں پارے کے اندر یہ کہہ رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اگر یہ مسلمان لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے، ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے، ہم ان کو زمین کی بادشاہت عطا کر دیں گے، ہم ان کو زمین کی حکومت عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اے مسلمانوں، آؤ اللہ رب العالمین کے اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ آئیے، 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ یقینی طور پر ایک تو آپ کے معاشرے کے اندر چین و سکون آ جائے گا، آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس زمین پر بادشاہت بھی عطا کر دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کما استخلف الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی۔ پہلے لوگوں میں بھی تعداد کم تھی، ایسا نہیں کہ سب دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے، جہاں جہاں حکومتیں قائم تھی، بادشاہت قائم تھی، سب کے سب لوگ مسلمان تھے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس حکومتیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس بادشاہتیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، بہترین معاشرہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں،
بہترین سماج ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز کی پابندی آپ کریں گے تو یقین مانیے اللہ رب العالمین آپ کے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر گارنٹی دے کر کے کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے اس پر عقیدہ اور اعتماد رکھتے ہوئے آپ آئیے، اللہ رب العالمین آپ کے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنائے گا، آپ کے سماج کو بہتر سماج بنائے گا، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہے، جو بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین کر دے گا۔ تو معاشرے کی اصلاح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بہتر بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے سماج کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، جو ہمارے سوسائٹی کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے بگاڑنے والی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم موبائل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ موبائل فون جو آج کے دور میں ہر انسان کے پاس موجود ہے، ہر نوجوان کے پاس موجود ہے، ہر عمر دراز انسان کے پاس موجود ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ملیں گے جو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے نوجوان ایسے مل جائیں گے جو اس موبائل کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، گانے کو سننے میں، فلموں کو دیکھنے میں اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس موبائل فون کے ذریعے سے اگر کسی کا میسج، کسی کا پیغام واٹس ایپ پر یا فیس بک پر آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران میں اگر کوئی میسج آتا ہے، کوئی پیغام اس میں آتا ہے تو ابھی نہ نماز کی ہم دعا پڑھتے ہیں، فوراً اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا، آپ اس میسج کو، آپ اس پیغام کو پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہو رہے ہو، اتنا پریشان ہو رہے ہو کہ کس کا میسج ہے اور کیا میسج آیا ہوا ہے؟ کیا کبھی تم نے قرآن کریم کے میسج کو اور پیغام کو پڑھا؟ کیا کبھی قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ رب العالمین کا میسج اور پیغام ہے کہ دنیا کے انسانوں، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس سرزمین پر رہ کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اس روئے زمین پر رہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشانی کو ٹیکو۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تم آؤ اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ یہ رب العالمین کا میسج اور پیغام ہے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، موبائل سے ہمارا اتنا لگاؤ ہے لیکن رب کے قرآن سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ اسی مسجد کے اندر مل جائیں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو سال و مال، پورا سال قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ظاہر سی بات ہے بگڑے گا، ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، چونکہ ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، یا اس کے اندر جو حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح کی گئی ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر جا رہا ہے۔ تو سدھارنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم حدیث کو پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم آپ نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کی پابندی آپ جب کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام قرآن و حدیث کے دروس کو دیا جاتا ہے، قرآن کے درس کو فجر کے وقت دیا جاتا ہے، مغرب کے وقت میں حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، پورے مہینہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ آپ جو ہے سال و مال نماز پڑھتے رہیں گے، پانچوں وقت آتے رہیں گے، تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں، شریعت کے مسئلے کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوتی رہے گی۔ آپ کو جب جانکاری ہوگی آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو جہالت پائی جاتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے۔
کم سے کم مسجد کے اندر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، درس وغیرہ سنیں گے، یا آپ کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی سوال پیدا ہوگا تو اس سوال کو امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور اس طرح سے آپ کی لائف اور آپ کی زندگی بہتر زندگی ہو جائے گی، اور ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر سماج آپ خود بنانے کی کوشش کریں گے۔ سماج اور معاشرہ کوئی دوسرے جگہ سے بنانے والا نہیں آئے گا، بلکہ سماج اور معاشرے کو بہتر بنانا ہے، یا سماج کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کریں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے، تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ سماج کے معاشرے کی بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موبائل فون کا ہم ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون کی کوئی غلطی نہیں ہے، موبائل فون کا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت ساری نوجوان بچیاں بگڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے خوشی میں اپنی بچیوں کے ہاتھ میں لا کر کے موبائل فون دے دیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی بچی سے سوال کیا کہ کس سے چیٹ کرتی ہو، کس سے بات کرتی ہو؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ آپ کی بچی ہے، آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ لے جا کر کے اس کو موبائل فون دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ باپ ہیں تو آپ سے آپ کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کی بیٹی کس سے بات کیا کرتی تھی، آپ کی بیٹی کس سے چیٹ کیا کرتی تھی، آپ کا بیٹا کس سے بات کیا کرتا تھا، آپ کا بیٹا کس سے چیٹ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے، جیسا کہ نبی نے اس حدیث کے اندر کہہ دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے، بچوں پر نگرانی نہیں رکھیں گے، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اصلاح اس کا اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، صحیح طریقے سے یوز کریں گے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم رول جس کا ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ سب سے بہتر کردار جو ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، اگر کسی قوم کو ملیا میٹ کرنا ہے، کسی قوم کو برباد کرنا ہے، اس کے نوجوانوں کو تم غلط راستے پر پہنچا دو، اس کے نوجوانوں کو تم سیدھے راستے سے بھٹکا کر کے غلط راستے پر پہنچا دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ تو ایک نوجوان کا کردار معاشرے کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اگر بگڑ جائے تو معاشرہ بالکل بگڑ جائے گا۔ ایک نوجوان اگر زناکاری و بدکاری کرنے لگے تو معاشرہ بالکل بگڑ جائے گا۔ ایک نوجوان اگر گٹکا پان وغیرہ کھانے لگے تو وہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایک نوجوان اگر شراب نوشی کرنے لگے تو وہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایک نوجوان اگر غلط بچوں کے ساتھ گھومنے لگے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ تنہا ہے، آج اس نے فلاں سے دوستی کی، کل وہ کسی اور کو اپنا دوست بنائے گا۔ تو اس طرح سے دوست بناتے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے کافی نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں جو غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بالکل تباہ و بربادی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ اور اے نوجوانوں، میری بات کو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سامنے رکھنا۔ یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ مت سمجھیے کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ وہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث جس کو آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربی۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ پوچھے گا کہ اے نوجوان، میں نے تجھے جوانی کی زندگی عطا کی تھی، تو نے اپنی جوانی کی زندگی میں کیا کیا؟ اے نوجوان، کیا تو نے جوانی کی زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی کی یا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی نہیں کی؟ اے نوجوان، کیا تو نے جوانی کی زندگی میں اللہ کو یاد کیا یا نہیں یاد کیا؟
جوانی کی زندگی کو کہاں کہاں پر بتایا، اس کے بارے میں بھی ہم نوجوانوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنی جوانی کی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کرو، بہتر طریقے سے یوز کرو۔ تو آج کے تقریر کا خلاصہ کلام یہی ہے، پورا جو میں نے خطاب پیش کیا ہے اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اسی وقت صحیح راستے پر لا سکتے ہیں جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہم اپنے معاشرے کو شریعت کے مطابق، نبی کی حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام نے کس طرح سے عمل کیا ہے اور کس طرح سے اپنا معاشرہ، بہتر معاشرہ مدینے کے اندر، مکے کے اندر بنایا ہے، اس کے مطابق جب ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بھی بہتر معاشرہ ہو جائے گا، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی، اور ہم ایک بہتر انسان بن کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اور جب اس دنیا سے بہتر انسان بن کر کے جائیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو جنت کے طور پر اللہ نے بنا رکھی ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بہترین معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی نوجوان بگڑے ہوئے ہیں ان تمام نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں اگر مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان کی ہر حال میں مدد فرما اور ان تمام لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔